ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آج میری گفتگو کا موضوع، میرا عنوان سخن اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس تعلق سے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا. آئیے اس سے قبل ہم تمامی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے دونوں جہاں کا مالک و مختار بنایا ہے، اور یہی ہم مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دونوں جہاں کا مالک و مختار بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. زمین و آسمان کی بادشاہ آپ کے حوالے کی گئی ہے. ہر چیز چاہے اس کا تعلق زمین سے ہو یا اس کا تعلق آسمان سے ہو، ہر چیز پر آپ کی حکومت ہے. اور اس کو میں بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں پیش کرتا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یریہم آیۃ فأراہم القمر شققین حتی رأوا حراء بینہما. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور یہ معجزہ دکھایا. یہاں تک کہ جو لوگ وہاں موجود تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند کی دو ٹکڑوں کے درمیان کوہ ہرا یعنی ہرا کی پہاڑی کو دیکھ لیا. ہم نے دیکھا کہ غار ہرا جو کوہ ہرا پہاڑ ہے وہ بیچ میں ہے، اور چاند کا ایک ٹکڑا دائیں طرف ہے اور ایک ٹکڑا بائیں طرف ہے. اب ذرا اس حدیث پاک کا پس منظر ملاحظہ کیجیے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابو جہل نے حبیب یمنی کو خبر بھیجی کہ مکے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، جس دین کی اشاعت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. لوگ اس دین میں جو داخل ہو رہے ہیں، لوگ اس دین کا غربیدہ ہونے لگے ہیں، لوگ اس دین کو چاہنے لگے ہیں. لہذا تم خبر پاتے ہی جلد سے جلد مکہ مکرمہ پہنچ جانا تاکہ تم لوگوں کو مذہب اسلام سے روک سکو، ورنہ ہمارے دین کی خیر نہیں ہے. مکے والوں پر تمہارے بڑے احسانات ہیں، اس لیے مکہ کے لوگ تمہاری بات کو مانیں گے. جب یہ خبر حبیب یمنی کو پہنچی تو خبر پا کر مکہ مکرمہ پہنچ گیا. ابو جہل نے
حبیب یمنی کی بڑی خاطر توازو کی، بڑی اچھی طرح مہمان نوازی کی، اور یہاں کا سارا واقعہ حبیب یمنی کو سنایا کہ مکہ کے حالات کیسے ہیں۔ حبیب یمنی نے کہا کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، اب میں ذرا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سن لوں، انہیں دیکھ لوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، تاکہ دونوں فریق کی بات کو سننے کے بعد فیصلہ کیا جا سکے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ میں یمن سے آیا ہوں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اس مجلس میں حاضر ہوئے۔ جب آپ اس مجلس میں پہنچے تو سارے لوگ جو لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کو دیکھ کر حیران ہو گئے، سارے لوگ حیران و پریشان ہو گئے، اور کسی کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لفظ شائع کر سکے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ آخر تم نے مجھے کیوں بلایا ہے، بلانے کی وجہ کیا ہے؟ حبیب یمنی یہ سن کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، آپ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں اور اس دین کا پرچار کر رہے ہیں، تو اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے اس کے پاس معجزے ہوا کرتے ہیں اور یہ اس کی نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے، تو اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب یمنی تم جو چاہو وہ دکھا دوں۔ حبیب یمنی نے عرض کیا کہ میں دو چیزیں آپ سے چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ اس وقت آسمان پر چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، 14ویں رات کا چاند ہے، آپ اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں، میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کی طرف ایک انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے بڑھ گیا، یہاں تک کہ وہاں جو لوگ حاضر تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان غار ہرا کو دیکھ لیا، اور پھر آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حبیب یمنی سے فرمایا کہ ایک بات تو تمہاری پوری ہو گئی، اگر کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو۔ حبیب یمنی کہتا ہے کہ میں جو پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، آپ خود بتا دیں کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب یمنی تم مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہاری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لولی ہے، چلنے سے معذور ہے، تم چاہتے ہو کہ اسے شفا مل جائے، جاؤ میں نے اسے شفا دے دی۔ اتنا سننا تھا کہ حبیب یمنی مچل جاتا ہے اور زاروں قطع رونے لگتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر اور جو لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر اعلان کرتا ہے اے ابو جہل سن لو، اے مکہ کی درو دیوار سن لو، اے امیہ بن خلف سن لو کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے صدق دل سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور یہ اعلان کرنے کے بعد وہ پھر کہتا ہے مکے والوں سے، یہ مکے والوں گواہ رہنا کہ آج سے میں ملک یمن میں دین اسلام کے پھیلانے کے لیے مبلغ ہوں، آج سے میرا کام یہ ہے کہ میں یمن میں دین اسلام کو پھیلاؤں گا۔ وہ اتنا کہہ کر خوشی خوشی اپنے گھر پر روانہ ہوتا ہے، اور جب اپنے گھر پر پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے، دروازہ کھٹکھاتا ہے، تو دروازہ کھٹکھانے کے بعد ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آتی ہے اور دروازے کو کھولتی ہے، اور کھولنے کے بعد پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب حبیب یمنی اپنی بیٹی کو، اسی بیٹی کو جو آنکھ سے اندھی تھی، کان سے بہری تھی، ہاتھ سے معذور تھی، چلنے سے معذور تھی، جب اسی بیٹی کو دروازہ کھولتے ہوئے دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں بیٹی تمہیں یہ کلمہ کہاں سے ملا، تم نے یہ کلمہ کہاں سنا؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ میں نے خواب میں ایک روشن چہرے والے کو، ایک سیاہ زلف والے کو میں نے دیکھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے باپ نے
مکے میں یہ کلمہ پڑھ لیا ہے اور تم یہاں یہ کلمہ پڑھ لو. تو میں نے یہ کلمہ پڑھا، میں دین اسلام میں داخل ہو گئی. یہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ آپ مکے میں رہ کر یمن میں ہونے والے واقعات کی آنکھوں کو ملاحظہ کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دونوں جہاں کا مالک و مختار بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. حضرات محترم، اگر اللہ کے رسول چاہتے تو سونے کے پہاڑ ان کے ساتھ چلا کرتے. اگر اللہ کے رسول چاہتے تو دنیا کی بادشاہت ان کے قدموں میں ہوتی. اگر آپ چاہتے تو سونے، زیورات، چاندیاں آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کا ایک عاجز بندہ بننا پسند فرمایا، لیکن مالدار بننا اپنے آپ کو پسند نہ فرمایا. ایک حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ لو شئت لصارت جبال من الذهب، کہ عائشہ اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ کرتے. جاءنی ملک، ایک فرشتہ میرے پاس آیا، انہ جزلتہ فتساوی الکعبہ، ایک فرشتہ میرے پاس آیا جس کی کمر کعبہ شریف کے برابر تھی. فقال، اس نے کہا، ان ربک یقرأ علیک السلام، کہ آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے. ویقول، اور فرماتا ہے، ان شئت نبیا قبضا وان شئت نبیا ملکا، کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو آپ بندگی والے نبی بنے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو بندگی والے نبی بنے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ بادشاہ والے نبی بنے. فنظرت الی جبریل علیہ السلام، تو میں نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا. فاشار الی، انہوں نے مجھے مشورہ دیا، انزع نفسک، کہ محبوب آپ عاجزی اختیار کیجیے، آپ بندگی والے نبی بنیے، آپ بادشاہ والے نبی نہ بنیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بندگی والا نبی بنانا پسند کیا، اپنے آپ کو بادشاہ والا نبی بنانا پسند نہ کیا. اگر آپ چاہتے تو دنیا کی ساری دولت، سارے خزانے آپ کے قدموں میں ہوتے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ آپ اللہ کا ایک عاجز بندہ بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کی ہر چیز کے مالک ہیں. میں اس حدیث پاک کو ایک واقعے کی روشنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ پینے کے لیے ایک پیالے میں پانی لایا گیا. اس پیالے میں، اس پانی میں شہد میں آیا ہوا تھا، شہد ملا ہوا تھا. جب آپ نے پانی کو پینے کے لیے اس پیالے کو اپنے منہ کے قریب کیا تو آپ نے پیالہ زمین پر رکھ دیا اور زار و قطع رونے لگے. اتنا روئے کہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب زار و قطع رونے لگے. لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی پوچھے کہ ابوبکر صدیق آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، آخر آپ کیوں اس طرح کیوں رو رہے ہیں، آخر رونے کی وجہ کیا ہے. جب کچھ دیر کے بعد آپ کی طبیعت ہلکی ہوئی تو کسی نے ہمت کی اور پوچھا، اے خلیفۃ الرسول، اے یار غار حرا، آخر آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی آپ نے پانی کے پیالے کو اپنے منہ سے قریب کیا آپ زار و قطع رونے لگے، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز کو دور فرما رہے ہیں، کسی چیز سے کہہ رہے ہیں مجھ سے دور ہو جا، میرے پاس مت آ، میرے پاس تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. وہ چیز مجھے نظر نہیں آ رہی کہ کیا چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول کسی چیز سے فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب مت آ. تو جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آخر وہ کیا چیز ہے جو مجھے نظر تو نہیں آ رہی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس چیز سے کہہ رہے ہیں اے وہ چیز مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے قریب مت آ، میرے پاس تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میرے پاس آئی تھی. کیا فرمایا؟ کہ دنیا میرے پاس آئی تھی لیکن میں نے دنیا کو خود سے دور کر دیا. میں نے دنیا سے کہا کہ میرے پاس تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو دنیا نے جواب دیا، یہ محبوب آپ کے پاس تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ میری طرف دوڑیں گے، مجھے پانے کے لیے سب کچھ کریں گے، جو انہیں نہیں کرنا چاہیے وہ بھی کریں گے.
تو آج آپ تعلیم اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جب میں نے شہد کے پیالے کو، شہد کے پانی کو اپنے منہ سے قریب کیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر میں دنیا کی طرف مائل ہو رہا ہوں. اور جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں زیادہ قطار ہونے لگا. یہ میرے صحابہ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ وہ ہر ایک چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے. اور آج ہم اسی دنیا کو پانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ناجائز کام بھی کرتے ہیں، حرام کام بھی کرتے ہیں. ہمیں یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ ہم جو رزق کما رہے ہیں، اپنی اولاد کو جو رزق کھلا رہے ہیں، وہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے. بس پیسہ آنا چاہیے، اب وہ کہاں سے آ رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں. برادران ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ رزق حلال کمائیں، تھوڑا کمائیں لیکن پاک اور پاکیزہ رزق کمائیں. تھوڑا کھائیں لیکن اچھا کھائیں. رزق حرام کمائیں گے اور رزق حرام کھلائیں گے تو آپ کے بچوں پر اس کا اثر پڑے گا. آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی اور آپ اس کے اثرات ان کے اندر دیکھیں گے. وہ آپ کی تابعداری نہیں کریں گے، وہ آپ کی فرمانبرداری نہیں کریں گے، آپ کی حکم کی خلاف ورزی کریں گے، آپ کو اپنا والد نہیں سمجھیں گے. آپ کچھ اور کہیں گے، وہ کچھ اور کریں گے. آج آپ دیکھ لیجیے، آج کوئی بچہ اپنی ماں باپ کی بات کو نہیں مانتا ہے تو والدین آتے ہیں کہتے ہیں حضور میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے، کوئی تعویذ لکھ دیجیے تاکہ میرا بیٹا میری بات ماننے لگے. جبکہ وہ یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخر میرے اندر کون سا فوج ہے، کیا وجہ ہے کہ میرا بیٹا میری بات کو نہیں مانتا. ضرور میری تربیت میں کچھ کمی رہی ہوگی جس کی وجہ سے میرا بیٹا میری بات کو نہیں مان رہا ہے. اگر ہم اپنی تربیت میں غور کر لینا تو انشاءاللہ آپ میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آپ کے بیٹے کی تربیت ایسی ہوگی کہ ہر وقت آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوگا. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر کون سی کمیاں ہیں اور ان کمیوں کو تلاش کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. لیکن آج ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی کمیوں کی اصلاح نہیں کرتے، اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے، بلکہ دوسرے کے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسا ہے. فلاں شخص روزہ نہیں رکھتا ہے، فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، فلاں شخص چوری کرتا ہے، فلاں شخص جھوٹ بولتا ہے. دوسرے کی تمام برائی ہمیں نظر آتی ہیں لیکن اپنی برائی ہمیں نظر نہیں آتی. اگر ہم اپنی برائیوں کا محاسبہ کر لیں تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے. ایک کتاب ہے مجامع الادب، وہ کتاب درس نظامی پڑھائی جاتی ہے، یعنی جب کوئی مولانا کا کورس کرتا ہے اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے. اس کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ اللہ کے ایک ولی تھے، ایک نیک بندہ تھے. ایک دن وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری عمر لگ بھگ 60 سال ہے، اگر میں نے دن بھر میں ایک گناہ کیا ہوگا تو میں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے. ذرا سوچیں کہ اگر آپ نے دن بھر میں صرف ایک گناہ کیا ہو تو ایک سال میں کتنے گناہ ہوئے؟ 365 گناہ. اب اندازہ کیجیے کہ اگر آپ کی عمر 60 کے قریب ہے یا 40 کے قریب ہے یا 20 کے قریب ہے تو آپ نے کتنے گناہ اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کر چکے ہیں. تو اتنا سوچنا تھا، اتنا خیال رہا تھا کہ آپ پر غشی کاری ہوتی ہے اور آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد جب آپ کی غشی ختم ہوتی ہے پھر آپ کے دل میں وہی خیال پیدا ہوتا ہے، پھر آپ سوچنے لگتے ہیں اور اسی خیال میں پھر آپ پر غشی کاری ہوتی ہے اور پھر آپ گر جاتے ہیں. لیکن جب اس بار گرتے ہیں تو پھر اٹھتے نہیں بلکہ آپ کی روح اپنے رہتے ہیں، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ خوف خدا کا ہمارے نیک بندوں کے دلوں میں، اللہ کے محبوب بندوں کے دلوں میں خوف خدا بندی اس طرح ہوا کرتا تھا کہ جب انہیں اپنے گناہوں کا خیال آتا تو زاروں قطار ہوتے، اپنے گناہوں کا استغفار کرتے، اپنے خدا میں دیا بازاری کرتے، سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی کوشش کرتے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے. ہمیں اپنے اعمال کی فکر نہیں ہے، دوسرے کے اعمال کی فکر ہے. بھلا کیا کر رہا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا شخص کیا کر رہا تھا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا تم نے زندگی کیسے گزاری، تم یہ بتاؤ کہ تم نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا بھائی کیا کر رہا تھا یا کیا شخص کیا کر رہا تھا، بلکہ آپ کی اپنی اعمال کے بارے میں سے پوچھا جائے گا. اس لیے ابھی وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے اور جو وقت آپ کو مل جائے راہ خداوندی میں گزار دیجیے، اسی میں کامیابی ہے. بس انہیں چند لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں